السلام علیکم، میرا نام مقبول احمد ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ خلافت کی وجہ سے دنیا بھر میں اسلام کا وقار اور دبدبہ قائم تھا۔ ملکہ الزبتھ عثمانی خلیفہ کو شکریہ کے خطوط لکھا کرتی تھی۔ دنیا بھر کے حکمران اور بادشاہ عثمانی خلیفہ کا دم بھرتے تھے۔ خلافت کی وجہ سے اسلامی ثقافت پورے یورپ میں فخر کی علامت سمجھی جاتی تھی، جیسے آج مغربی ثقافت کو اپناتے ہوئے مسلمان بھی نہیں ہچکچاتے ہیں۔ مغرب سے تاجر، سیاح، علماء و طلبہ ہسپانیہ اور سسلی کا رخ کرتے اور واپسی میں یہاں کی ثقافت و تہذیب اپنے ساتھ لے جاتے۔ آج بھی لاطینی اور دیگر زبانوں میں ہزاروں الفاظ عربی کے موجود ہیں۔ ریاضی، جیومیٹری سے لے کر میڈیکل و فارمیسی تک اور فن و تعمیر و اسلحہ سازی سے لے کر سائنس تک اکثر علوم و فنون کی بنیادی اصطلاحات عربی زبان سے ماخوذ ہیں، جو در حقیقت مسلمانوں ہی کی تخلیق کردہ تھے۔ یہ سب اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ علم و ادب کے میدانوں میں بھی مسلم ثقافت نے مغرب کو پوری طرح متاثر کیا تھا۔ ایک ہسپانوی رائٹر کاسترو نے لکھا ہے کہ عورت کے نقاب سے لے کر فرش و قالین پر نشست کے آداب تک، شہ سواری کی شائستہ روایات سے لے کر مہمان نوازی اور اپنے گھر کو مہمانوں کے حوالے کر دینے تک، خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلانے، دست بوسی کا انداز سوال، انکار کی صورت میں معذرت کے آداب، یہاں تک کہ مسلم لباس اور خصوصاً زنانہ لباس سے شدید رغبت، یہ سب وہ طور و طریقے ہیں جو بلا شک و شبہ اسلامی ثقافت سے اخذ کیے گئے تھے اور ہسپانوی عیسائیوں میں مسلمانوں کی خلافت کے خاتمے کے بعد ایک عرصے تک قائم رہے۔ خلافت کے دوران عیسائیت میں اسلام کے اثرات اس قدر پھیل چکے تھے کہ عام افراد سے لے کر پادریوں تک اسلامی فکر، اسلامی عقائد، اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت سے مرعوب اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لوگ مسلمانوں کی چیزیں اور ان کا رہن سہن اپنانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ یورپ میں چرچوں کے خلاف بارہا بے چینی پھیلی رہی اور عوام چرچوں سے دور رہنے لگی۔ ان عقائد نے عیسائیت میں کھلبلی مچا دی تھی۔ اسلامی سلطنت کی علم و تحقیق کی آزادیوں کے اثرات ہی کا نتیجہ تھا کہ عیسائیوں میں کلیسا کے خلاف تحریکوں میں شدت پیدا ہوئی، مذہبی اصلاحات کے مطالبے ہونے لگے۔ کالون اور لوتھر نے سرے سے پوپ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تحریک اسلام میں اسلامی عقائد کی چھاپ پوری طرح واضح تھی۔ سسلی کے نارمن حکمران فریڈرک ثانی نے مسلم اثرات کے سبب ہمیشہ پوپ سے ٹکر لی۔ فرانس کے ہنری نے پوپ کے خلاف کئی بار اقدامات کیے۔ کلیسا کے خلاف کئی وجہ سے اسلام سے تعصب کا یہ عالم تھا کہ خلافت عثمانیہ کے خلیفے کے انتقال پر یورپ کی کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں اور عیسائی دنیا نے پوپ کی قیادت میں 3 دن کا جشن اور یوم تشکر منایا۔ خلافت کی مرکزیت نے عربی زبانوں کو بھی زندہ رکھا ہوا تھا۔ مقامی زبانوں پر عربی کے اثرات کا مشاہدہ آج تک کیا جا سکتا ہے۔ سیریائی، یونانی اور لاطینی زبانیں علمی اور مذہبی زبانیں تھیں۔ جب تک یہ زبانیں رائج رہیں، وہاں کی ثقافت بھی عیسائیت کے رنگ میں رنگی رہی اور تمام علوم ان زبانوں میں ہونے کی وجہ سے عیسائیت کے اثرات سے ڈھکے ہوئے تھے۔ خلافت کے غلبے کے بعد عربی زبان نے ان زبانوں کی جگہ لی، جس کی وجہ سے علم کے تمام شعبوں سے عیسائیت کی اجارہ داری ختم ہوئی۔ زبان کی تبدیلی نے وہاں کی ثقافت بدل دی اور وہاں اسلامی اثرات غیر شعوری طور پر پھیلنے لگے تھے۔ خلافت عثمانیہ نہ ہوتی تو شمالی افریقہ جیسے لیبیا اور تیونس ہسپانیہ کا حصہ بن چکے ہوتے۔ خلافت عثمانیہ نے عالم اسلام پر 25 بڑے صلیبی حملوں کو پسپا کیا۔ خلافت عثمانیہ نے ہی اندلس کے سقوط کے بعد گاجر مولی کی طرح کٹنے والے مسلمانوں کی مدد کی۔ خلافت عثمانیہ نے یوگوسلاویہ، ہنگری، پولینڈ، آدھے روس، بلغاریہ، مقدونیہ، رومانیہ، البانیہ، یونان کو فتح کر کے عالم اسلام میں شامل کیا، جس سے خلافت 3 بڑے اعظموں میں پھیل گئی۔ خلافت کی وجہ سے اسلامی فوج کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ ریاست امریکہ بھی عثمانی فوج کو جزیہ دیتی تھی، یعنی ٹیکس دیتی تھی۔ کریمیا کے والی کے ہمراہ عثمانی فوج جب 1571 کو روس پر حملہ آور ہوئے تو کم ہی عرصے میں روسی فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے تھے۔ 24 مئی 1571 کو عثمانی فوجیں ماسکو میں داخل ہوئیں۔ اس لڑائی میں 8000 روسی فوجی مارے گئے تھے اور 15000 قیدی بنا لیے گئے تھے۔ 1572 میں ہی روس پر دوسرا حملہ ہوا، جس کے بعد روس نے سالانہ 60,000 طلائی لیرے خراج دینا قبول کیا۔ خلافت کی مرکزیت کی وجہ سے مسلمان دنیا کے حاکم تھے اور باقی ساری دنیا محکوم تھی۔ خلافت کا تسلسل بحال ہوتا تو روس امریکہ کی اتنی جرأت نہ ہوتی کہ وہ باہمی جنگ کا ایندھن شام کے مسلمانوں کو بناتے۔ اسرائیل بھی کبھی وجود میں نہ آتا۔ سعودی عرب اور قطر کو اپنی حفاظت کے لیے امریکہ بحری بیڑے کا محتاج نہ ہونا پڑتا۔ نہ مسلمان غربت و افلاس کے ہاتھوں مر نہ رہے ہوتے اور نہ ہی مسلمانوں کے تیل پر یہودی و نصارہ عیاشیاں کر رہے ہوتے۔